بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی اس لیے معمولی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نیکی چلتے چلتے اتنی بڑھے اتنا پھلے اور پھولے کہ وہ پہاڑوں جیسا ثواب تمہارے لیے تیار کر دے۔ یہ عین ممکن ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، ایک نوجوان گناہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اس کا ارادہ تھا کہ چلیں جا کر شراب پئیں، لیکن درمیان میں اس کا ایک ایسا دوست مل گیا جو نمازی تھا اور اس سے بہت اچھی دوستی اور یارانہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ چلا گیا اور نماز کے بعد اتفاق سے بیان بھی ہو رہا تھا تو بیان کے اندر بیٹھ گیا، اور بیان کے اندر کچھ باتیں اسے ایسی لگی جو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اس کی دل کی کایا پلٹ گئی اور وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس نے توبہ کی اور سچی اور سچی زندگی گزارنے لگا اور اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر پڑھایا اور بہت سارے لوگوں میں دین کا کام کیا، دعوت دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے مالدار بھی ہوں جو آگے چل کر مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے جس کے اندر نمازیں ادا کی جائیں اور مدرسے میں طلبہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور اس کے لڑکے جو مدرسوں کے اندر حافظ اور عالم بنے، وہ مدرسوں میں پڑھائے، جن کے ذریعے سے بہت سارے حفاظ اور علماء تیار ہوئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے لاکھوں کی تعداد میں شاگردوں کو پڑھاتے رہے، تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہا۔ تو ان سارے اجر و ثواب میں اس دعوت دینے والے شخص کا بھی حصہ رہے گا، حالانکہ کتنی چھوٹی سی بات تھی۔ اس کا کچھ ارادہ بھی نہیں تھا دعوت دینے کا، چلتے چلتے اتفاقی طور پر سامنے دوست نظر آ گیا تو اس سے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ تو صرف اس کی ایک چھوٹی سی دعوت پر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نیکی کو معمولی ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے گناہ بھی ہے، گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ اتنا بڑے کہ ہمارے لیے گناہوں کا پہاڑ تیار کر کے رکھ دے قیامت کے دن۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔